روزے کربلا، امام جب آخری وقت اپنی بہن سے ودا ہوئے تو بعض ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ مولا کی سواری چل نہیں گئی. کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے چھوٹی سی جو سواری کو چلنے نہیں دے رہی. مولا نیچے اترے، بچی کو گلے سے لگایا اور نہ جانے کیا کہا. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا مولا نے کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمیں ملے گی. مگر بچی ہے نا، جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا تو بچی کیا پوچھتی بابا کب آئیں گے. اور جس بچی کو یہ پتا ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس ہی نہیں آیا، واپس نہیں آیا مگر چلے گئے. روز عاشورہ کا معرکہ ہو گیا. اب بچیاں ہوتی کیا ہیں؟ بیٹیاں باپ کے جنازے پہ زینت ہوتی ہے. یہ بچی بھی باپ کے جنازے پہ گئی. جب کوئی جاتا ہے بچی تو لوگ پیار سے اٹھاتے ہیں اسے، لوگ محبت سے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بچی ہے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں قانون ہی بدل گیا. یہاں پیار سے نہیں ہٹایا، یہاں تماچے پڑے، یہاں نیزے لگے، یہاں گوشوارے چھیلے. بچی دور ہو گئی. ہاں آزادہ مر گئی. بچی ہے نا ابھی، یہی بچی کا تو غم ہے ان دنوں کے اندر. یہ بچی ساتھ ساتھ ہے نا نہ جانے والا، اس بچی ہی کا تو غم ہے. باقی سب لوگ تو واپس آ گئے تھے نا، یہ رہ گئی گئی. ہاں آزادار مطلب روز عاشورہ کا دن گزر گیا، شام غریباں آئی، میری بیوی زینب بچوں کو گن رہی ہے. دیکھا ایک بچی کم ہے. مقتل میں گئی، رات اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا. بچی مقتل، دیکھا بچی ایک سر بریدہ لاشے پہ سو رہی ہے. کیسے سو رہی ہے؟ بچی تھی نا، باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی. کہا بیٹا اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی ہے. کہا بیٹا پتا کیسے چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو مقتل میں بابا بابا کر رہی تھی، اچانک سے یہ دو ہاتھ بلند ہوئے. کہا الیہ الیہ. ہاں زادارن محترم، اب یہ بچی سینے پہ سو رہی ہے مگر اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ بچی سینے پہ سو نہیں سکے گی. اب علی اصغر ہے جو سینے پہ سوئے گا. تا قیامت تک علی اصغر سو رہا ہے. اب اس بچی کے مقدر میں کہیں پر ریت ہے، کہیں پر دشت ہے. اب یہ بچی یہی معاملات طے کرتی کرتی، ہاں زادارن محترم مقامات بڑے سخت ہیں. ہم ان مقامات کو پڑھ سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، درک نہیں کر سکتے. وہ ایک لمحہ کہ یہ بچی راستے میں جس نے اتنی تکلیفیں، اتنے درد، اتنے غم دیکھے، اتنی مصیبتیں دیکھی. اب غم کم ہو جانا چاہیے تھا مگر غم کیسے کم ہوتا؟ ہر مقام پر بچی جب سر اٹھاتی ہے سر نیزے پہ نظر آتا ہے. کہاں درد کم ہو، کیسے کم ہو؟ جیسے ہی چچا عباس کے سر کو دیکھتی ہے پانی یاد آ جاتا ہے. جب کبھی پانی ملتا ہے تو علی اصغر کا سر یاد آ جاتا ہے. اب یہ کتنی سختیوں کو برداشت کرتی کرتی یہ بچی شام پہنچی اور شام کے زندان پہنچی. شور مچ گیا، آوازیں آ رہی، بابا بابا بابا. قربان جاؤں یا سیدہ، میں بچیوں سے کہوں گا کیسے. ایک ٹی وی اینکر تھا بین الحرمین، اس نے ایک بچی سے پوچھا تم سکینہ کو جانتی؟ کہا ہاں، ایک چھوٹی سی بچی تھی کربلا میں. کہا اور کیا؟ کہا بس یہ. کہا اور اس کے بارے میں محسوس کرتی ہو وہ کیا تھی؟ کہا نہیں. کہا اچھا تم اگر کہیں ہو اور کچھ غنڈے آئیں اور تمہارے بھائی کو مارے؟ کہا تو میرے بابا ہیں نا، میرے بابا بچائیں گے. کہا پھر تمہارے بابا کو بھی مارے؟ تو بچی پھٹ پڑی، رونے لگی. کہا کیا ہوا، کیوں؟ کہا میں نے کبھی زندگی میں ایسا تصور نہیں کیا. کہا اب سکینہ سمجھ میں آئی.
وہ سکینہ کہ جب شام کے زندان میں پہنچی، بابا بابا، یزید تک آواز ہے، یزید کہہ رہا ہے کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے، بابا بابا، کہا تو جاؤ دے دو، کہا کیا؟ جب کوئی گریا کرتا ہے بچہ تو آپ کیا دیتے ہیں؟ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اب کیا آیا؟ تشت آیا، تشت آیا، جیسے کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ خاک میں پٹی ہوئی زلفیں، خون لبوں پہ لگا ہوا، اللہ رگے بریدہ۔ بچی نے جب وہ سر دیکھا، مقاتل بہت کچھ بیان کرتا ہے، بچی نے گفتگو شروع کی، گفتگو من الذی، بابا کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ بابا کہاں تھے جب تماچے لگے؟ بابا بابا، یہ کہتے کہتے مقاتل کہتے ہیں بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے ملایا، اچانک سے خاموشی ہو گئی۔ بی بی زینب کہتی ہے میں سمجھی بچی سو گئی ہوگی، بچی سو گئی، جا کر کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے، انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ایک بیمار بھائی بڑی غربت کے عالم میں، اسی حالت میں اپنی بہن کو اٹھا کر اسی جگہ پر دفنا کر، اور نہ جانے کس طرح بی بی زینب نے روزے 40 میں اپنے بھائی کو بتایا ہوگا، بھیا ایک نشانی لے کر گئی تھی مگر وہی شام کے زندان میں رہ گئی۔